معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جنہوں نے ہم بنین و انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس سورۃ المؤمنون کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت۔ امانت کیا کیا چیزیں ہیں، ایک دو چیز کا تذکرہ کریں گے۔ آخر میں جو امانت ہے، عہدہ، ذمہ داری، جو پچھلے جمعہ کو میں نے تذکرہ کیا تھا، وہ بھی ایک امانت ہے، اس کو تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ امانت کا ایک معنی، ایک مفہوم بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ امانت ہم لوگ خالی یہی جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی سامان دے، کچھ رکھنے کے لیے دے، تو بعین ہی ہو بہو متعینہ مدت، جتنے دن کا ٹائم ہے اتنا دن تک آپ اس کو وہ سامان ہو بہو واپس کر دیں گے۔ یہ امانت ہے، لیکن امانت کا یہ ایک شکل ہے، امانت کی ایک قسم ہے۔ امانت بہت طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا، یہی کہ مومن لوگ کامیاب ہو گیا۔ کون مومن؟ کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے، 18 پارہ پڑھیے گا شروعات اسٹارٹنگ میں، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ سب کا تشریح پڑھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا کہ تحقیق کے مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ اس کا شرائط، اس کی صفت تذکرہ کیا اللہ نے، کہا جو اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں، خضوع برتتے۔ خالی نماز پڑھنے والے کو نہیں کہا کامیاب ہو گئے، جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کیا ہے، آپ پڑھیے گا، تفسیر پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے۔ وہیں جاتے جاتے ایک آیت، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ اور جو کیا کرتے ہیں، امانت، خیانت نہیں کرتے، عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ جو خیانت نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ کہاں ہوں گے جانتے ہیں؟ اللہ نے دنیا ہی میں ان لوگوں کو بشارت دی ہے، اولئک یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ جنت الفردوس کن کو؟ ان میں سے ایک صفت ان کو بھی کہا ہے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ مومن کبھی خیانت نہیں کرتا، کبھی مومن دھوکہ دڑی نہیں کرتا، اور جس کے پاس معاہدہ نہیں ہے، جو معاہدے کو توڑ دیتا ہے، اس کے پاس دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آیت المنافق ثلاث۔ جانتے ہیں منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں۔ منافق کی 3 نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ سمجھیے گا، یہ نشانی کن لوگوں کی ہے؟ منافقوں کی ہے۔ کتنے لوگ کہ اپنے بے و شرح میں، تجارت میں، یا ایسے ہی بڑی جھوٹ بولتا ہے موبائل میں بھی۔ یہ نفاق، یہ منافقوں کی صفت ہے، مومن کی صفت یہ نہیں ہے۔ وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، مکر جائے گا۔ یہ نشانی ہے منافقوں کی۔ وَإِذَا اؤتمن خان، اور جب امانت ان کے پاس رکھی جائے گی تو کیا کر جاتا ہے لوگ؟
خیانت کرتا ہے، یہ مومن کا صفت نہیں ہے، یہ منافق کا صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے امانت دار تھے میرے بھائی، سنے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی تو 40 سال کی عمر میں بنائے گئے تھے۔ اس سے پہلے ایک کیس آ گیا تھا، کیا کیس جانتے ہیں؟ مسئلہ ہو گیا تھا خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا۔ اب خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا گیا، اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ آ گیا تھا، کیا آپ جان رہے ہوں گے، شاید سنے ہوں گے، اب خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے، جو پتھر آیا ہوا ہے جنت سے، اس پتھر کو تو وہاں سے نکالنا پڑے گا جب تعمیر کی جا رہی ہے تو، لیکن پھر دوبارہ اس جگہ پر نصب کرے گا کون؟ جھگڑا چھڑ گیا کہ کون نصب کرے گا، پتھر رکھے گا کہ فلاں سردار کا، قریش فلاں سردار کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ ہمارے قبیلے کی سردار رکھے گا، اس کا کہہ رہا تھا وہ قبیلے کی سردار نہیں ہم رکھیں گے۔ جھگڑا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ تلوار نکل جاتا، لیکن نہیں، کسی شخص نے، بزرگ نے یہ فیصلہ دیا، یہ رائے دیا کہ کل صبح جو شخص خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، فیصلہ انہی کا مانا جائے گا، وہ شخص اپنے ہاتھ سے رکھیں گے خانہ کعبہ کا، جو پتھر ہے وہی نصب کریں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے۔ سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب داخل ہوتے تو کیا کہا سب لوگوں نے؟ سب نے یہی کہا، جاء الامین، جاء الصادق، امانت دار آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے۔ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امانت دار کا لقب و خطاب دے رہے تھے۔ اب جو یہ فیصلہ کریں گے ہم لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مایوس نہیں کیا۔ آپ نے کیا کہا کہ تو چادر لاؤ، چادر لایا گیا۔ چادر لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس میں رکھ دیا بیچ میں، اور جتنے سرداران تھے سب کو کہا کہ کونا آپ پکڑیے، سب کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکڑ کر کے لے کے چلو، لے کر کے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اٹھا کر کے رکھنا تھا خالی اٹھا کر کے رکھ دی، جھگڑا بھی ختم، امانت داری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بنائے جانے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر تلے تھے، لیکن جانتے ہیں امانت کس کے پاس رکھتے تھے لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ معلوم تھا یہ خیانت نہیں کرے گا۔ اب سنے ہے کہ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اپنے بستر پر کس کو سلایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ کہا اے علی، جتنے لوگوں کا جو جو امانت میرے پاس ہے سب کی امانتیں تم لوٹا کر کے آنا، یوں بھاگ کر کے آنا نہیں۔ نبی بنائے جانے کے بعد سب قتل کرنے پر تلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکان کا گھیراؤ کر دیا گیا ہے، لیکن مشرکین مکہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھ رہے۔ کیوں؟ دیانت دار تھے، سچا تھے، امانت دار تھے، خیانت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ تو امانت میں خیانت یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ امانت کے بہت وسیع معنی ہے۔ ایک امانت یہ ہے راز کی بات ہے۔ آپ کو بتائیں، میں نے کسی سے کہا کہ بھائی دیکھو کچھ پرسنل بات ہے، میں آپ سے خالی شیئر کر رہا ہوں، میں آپ سے بتا رہا ہوں، کسی کو بتائیے گا نہیں، کسی کو بتانا یہ بھی ایک امانت ہے۔ سنیے، امانت ہے یہ کیا کہ میں نے آپ کو کوئی بات کہا اور یہ بھی کہا کہ کسی کو کہیے گا نہیں، لیکن فلاں آدمی وہ اپنے دوست کو تذکرہ کر دیتا ہے کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، گویا کہ کوئی بات یہ لکھ کر جاتا ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا مسئلہ آتا ہے، کوئی جماعت کی بات ہے، وہ بات صرف محدود رہنی چاہیے میٹنگ تک، مجلس تک، ہماری جماعت تک، لیکن وہاں سے کوئی آدمی نکلتا ہے اور معاشرے میں، محلے میں کرتا ہے کہ یہ باتیں ہوئی وہاں پر، یہ خیانت ہے، یہ بھی خیانت ہے، یاد رکھیں۔
یہ بھی خیانت ہے۔ راز کی بات جو راز میں رہنا چاہیے یہ بھی خیانت ہے۔ گھریلو باتیں، میاں بیوی کی باتیں اگر کوئی شخص باہر شیئر کرتا یہ بھی خیانت ہے۔ خاص کر کے میں تھوڑا اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، گھریلو معاملات میں کچھ اگر مسئلہ آ جائے، کوئی بات انبن ہو جائے یا کچھ اتار چڑھاؤ ہو جائے تو خاص کر کے عورتیں کیا کرتی ہے، فون وہاں اٹھاتی ہے، فوراً ماں کو، باپ کو یا جو بھی ہے گھر، یہاں ایسا ہو گیا ہے، یہاں ایسا ہو گیا، سسرال میں ایسا ہو گیا ہے۔ نہیں میری مائیں اور بہنیں، یہ راز ہے گھر کا، کہیں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک بتائیں، آج کل لوگ صلح کرنے والے کم ہیں، پھوٹ ڈالنے والے لوگ معاشرے میں زیادہ ہیں، یاد رکھیے گا۔ صلح کرنے والے لوگ کم ہیں، مزہ لینے والے لوگ زیادہ ہیں، ملانے والے کم ہیں، اختلاف ڈالنے والے لوگ زیادہ ہیں، پیٹرول ڈالنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ میں نے کہا تھا نا ایک مرتبہ کہ اڑیسہ میں دیکھیے گا لوگ مرغا لڑا کر کے مزہ لیتے ہیں، لیکن آج کا دور ایسا چل گیا لوگ انسانوں کو لڑا کر کے مزہ لیتا ہے، سمجھ گئے، ڈالتا ہے پھوٹ۔ تو کہیں تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، جو راز کی باتیں ہیں وہ راز میں رہنی چاہیے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ امانت یہ ہے کہ مشورہ، آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ، جب بھی کوئی مسلمان بھائی آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دو، ڈبانے کی کوشش مت کرو۔ کوئی تاجر آدمی ہے، تجارت میں ماہر ہے، آپ جاتے ہیں اس کے پاس کچھ مشورہ لینے کے لیے تو وہ اچھا مشورہ نہیں دے گا، ہے کہ نہیں، جانتے اچھا مشورہ نہیں دے گا۔ آپ، یہ بھی ایک امانت ہے، آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے تو کچھ چھپائیں نہیں، آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، اچھا مشورہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشورہ لینے والی ایک عورت آتی ہے، فاطمہ بنت قیس، اور اس سے ایک بھی مسئلہ نکلتا ہے، اگر کوئی شخص کہیں پر کوئی شادی کر رہا ہے، اپنی لڑکی کا رشتہ کر رہا ہے یا بیٹے کا رشتہ کر رہا ہے، آپ سے اگر پوچھ رہا ہے کہ فلاں بیٹی کا میں یا فلاں لڑکے کے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیسا ہے یا کیا ہے عیب، آپ وہاں بتا دیجئے کھل کر کے، سمجھ گئے۔ آپ سے وہ مشورہ اگر مانگ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے وہ فاطمہ بنت قیس اور کہتی کیا ہے، اللہ کے نبی میرے پاس دو آدمی کا پیغام نکاح آیا ہے، ایک معاویہ بن ابی سفیان کا، ایک ابو جہم کا، دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ فاطمہ بنت قیس کہہ رہی اللہ کے نبی میں آپ سے مشورہ مانگنے آئی ہوں، آپ بتائیے اللہ کے نبی میں کس سے شادی کروں، کس سے شادی کروں۔ آپ سے اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ کھل کے کہہ دیجئے کہ دیکھیے فلاں لڑکا ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، دیانت دار نہیں ہے، بے نمازی ہے، عیب ہے، فلاں عیب ہے۔ عیب چھپا کر کے کبھی شادی مت کرائیے گا کسی کا، سمجھ گئے، بعد میں بڑی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے کہہ دیا ٹھیک ہے تم مجھ سے مشورہ لینے آئی ہو، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں۔ معاویہ بن ابی سفیان ایسا ہے، وہ مخلوق الحال ہے، وہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ غریب ہے، وہ کیا دے گا آپ کو، اور ابو جہم یہ ہے وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے، یعنی مارتا بہت زیادہ ہے، مزاج کے بڑا سخت ہے، وہ سہ پائیں گے آپ؟ مجھ سے اگر مشورہ لے رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ یہ دے رہا ہوں ان دونوں کو چھوڑ کر کے بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اسامہ بن زید سے شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی کھل کے کہہ دیے، کھل کے کہہ دیے۔ آپ سے اگر کوئی مشورہ نہیں فلاں ایسا نہیں، آپ کے پاس اگر کوئی مشورہ لینے آیا ہے تو چھپائیں کچھ نہیں۔ ہاں بھائی میں نے پوچھا تھا اپنی بیٹی کو دینے سے پہلے آپ سے، لیکن آپ نے کہا کیوں نہیں تھا۔ خیانت نہیں کرنا، یہ بھی ایک خیانت ہے۔ مشورہ مانگے کوئی شخص تو مشورہ اچھا دینا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے، سمجھ۔ یہ موٹی باتیں تھی جو اچھی بات تھی میں نے کہہ دیا، وسیع معنی ہے امانت کا۔ یہ دو چیزیں بتایا آپ، ایک چیز یہ ہے ذمہ داری پہ خیانت، ذمہ داری جو میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا، یہ بھی ایک امانت ہے کہ نہیں؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس، امانت ہے یہ بھی، کیا عہدہ، کرسی، ذمہ داری، یہ بھی ایک امانت ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، یاد رکھیے، غور سے سنیے،
غور سے سنیے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، میں خود ذمہ دار ہوں آپ کا، آپ نے ممبر میرے حوالے کیا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اگر میں صحیح بات یہاں سے آپ کو نہیں بتاؤں، اگر میں آپ کو صحیح بات نہیں پہنچاؤں، قرآن و حدیث کی بات میں آپ کو نہیں بتایا، یہ بات جو غلط ہے میں نے آپ کو نہیں کہا، تو آپ بھی قیامت کے دن میرا دامن پکڑیں گے اور پکڑ کر کے کہیں گے مولوی صاحب آپ میرا امام تھے، آپ ممبر آپ کے حوالے کیا تھا، آپ ذمہ دار تھے، آپ نے صحیح بتایا کیوں نہیں؟ میرے بھائیو، ہر آدمی ذمہ دار ہے، آپ نے مسجد جس کے حوالے کیا ہے وہ ذمہ دار ہے مسجد کا، آپ گھر کے بڑے ہیں آپ ذمہ دار ہیں اپنے بال بچے کا، قوم کا جو تنظیم کا آپ صدر بنا رہے ہیں وہ ذمہ دار بنے گا پورے عوام کا، کہ عوام کی آپ دیکھ ریکھ کر رہے یا نہیں، کیا مسئلہ آیا، کون سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ابھی باتیں بعد میں آئیں گی، لیکن وہ ذمہ دار ہے، اور یہ ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن اس سے وہاں سوال کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ کے ماتحتی میں بیوی ہے، بال بچے ہیں، آپ کو بال بچے کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ صحیح تربیت کیا کہ نہیں، صحیح پڑھایا کہ نہیں، تم نے نمازی بنایا کہ نہیں، کیا تم نے؟ کل قیامت کے دن بڑے آدمی سے پوچھا جائے گا جو ذمہ دار، سب آدمی ذمہ دار ہے میرے بھائیوں، سب آدمی ذمہ دار ہے اور سب سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کو ذمہ داری دی جائے، یہ تو گھر کے ذمہ دار ہے، قوم کا جو جس کو ذمہ داری دیا جا رہا ہے یا جسے ہم ذمہ دار بنایا رہے ہیں، پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ میں نے یہ کہا تھا پہلے آپ دیکھیے گا واقعی وہ ذمہ داری لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، واقعی قوم کو، تنظیم کو، سوسائٹی کو، سماج کو لے کر کے چلنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے فراست چاہیے، شجاعت چاہیے، صبر چاہیے، جو چاہیے، بہادری چاہیے، اس کے اندر وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے گا، اور نااہل کو کبھی ذمہ دار مت بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے بیان کیا تھا نا، اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، سب چیز پیسہ خالی اہل نہیں ہوتا بھائیو، یاد رکھیے گا، ہے کہ نہیں؟ لیاقت، فراست، صلاحیت، شجاعت، سب چیزیں دیکھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گورنر بنتا تھا، حضرت عمر بن خطاب ابھی بعد میں آئیں گے، ہمس کا جو گورنر بنایا، پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، غریبوں کے لسٹ میں جو نام آیا سب سے پہلے امیر المومنین کا نام آیا تھا۔ پیسہ اہل نہیں ہوتا ہے، صلاحیت ہے یا نہیں اس کے پاس، وہ دیکھیے گا۔ اس لیے ایک واقعہ بتاتے ہیں، یہ تھوڑا چٹکلا ہے۔ ایک امام صاحب سے انٹرویو لے رہا تھا، جانتے ہیں انٹرویو، مسجد کے ذمہ دار لوگ امام صاحب سے، مولوی صاحب سے ذمہ دار لوگوں نے انٹرویو لیا۔ کیا انٹرویو جان؟ کہا امام صاحب آپ تو عالم ہیں، آپ تو مولوی صاحب ہیں، آپ یہ بتائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ یہ انٹرویو لے رہا تھا، سمجھ گئے؟ مولوی صاحب نے کہا ارے بھائی اس سے بڑی اور قیامت کی نشانی کیا ہوگی کہ عالم کا انٹرویو جاہل لے، سمجھ گئے؟ عالم کا انٹرویو جاہل لے، اس سے بڑا اور کیا قیامت کی نشانی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہ کہا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جب کرسی نا اہل لوگوں کو دیا جائے تو قیامت ہی قریب ہے کہ نہیں؟ قیامت قریب ہے، فانتظر الساعہ، تب تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی کو بھی کرسی دے تو پہلے دیکھیں وہ اہل ہے یا نہیں ہے، ذمہ داری لینے کے بعد اس کو نبھانے کا طاقت ہے یا نہیں اس کے پاس، وقت دینے کا ٹائم ہے یا ٹائم دینے کا ہے کہ نہیں اس کے پاس، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے قوم کا، سماج کا، سوسائٹی کا، تنظیم کا اسے سربراہ اور امیر بنایا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کا کتنا احساس تھا، تھوڑا سنیے غور سے، ذمہ دار لوگ سنیں تھوڑا سا، کتنا احساس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا احساس تھا کہ جب آپ کے پر ذمہ داری ڈالی گئی کس کا؟ نبوت کا، سوتے نہیں تھے، قرآن کے اندر باقاعدہ اللہ نے قرآن کی آیت اتارنے پر مجبور ہو گئے، اللہ کے نبی مکے کے گلی گلی میں گھوم رہے ہیں، کیا کس لیے؟ کہ نبی نے کو بوجھ ڈالا اللہ نے میرے اوپر، کیا؟ نبوت کا، ذمہ داری ہے پہنچانا۔ کون ملے گا؟ کسے میں دین کی دعوت دوں، کسے میں اسلام کی باتیں سکھاؤں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید میں گھومتے تھے کہ کوئی مل جائے میں اسے دعوت و تبلیغ کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ کے نبی آپ پاگل ہو جائیں گے کیا ان لوگوں کے پیچھے اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوم رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آخری وقت آیا, حجۃ الوداع کا موقع آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھتے ہیں. کبھی آج کے ذمہ دار پوچھتا ہے, ہم نے جس کو کوئی بھی ذمہ دار ہو میرے بھائی, بڑے بڑے پیمانے پر ذمہ داری لیجئے, جس کو آپ نے بنایا ہے بڑے پیمانے کا ذمہ دار, کبھی پوچھتا ہے کہ ہم ذمہ داری صحیح نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے؟ نہیں. اگر پوچھے تو کیا کہے گا, بھائی آپ تو غبن کر رہے ہیں, آپ تو عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں, آپ تو یہاں نالی ٹھیک نہیں بنائے, آپ تو سڑک ٹھیک نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں میں نے ذمہ داری پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا. سب صحابہ کرام نے کہا تھا نہیں اللہ کے نبی آپ نے کما حق کو ذمہ داری پہنچا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر تھا اپنی ذمہ داری کا, اتنا ڈر تھا. سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا, عبداللہ ابن مسعود میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں قرآن آپ سے سنوں. کہا اللہ کے نبی قرآن آپ پر اترا ہے, میں کیسے سناؤں آپ کو؟ کہا میرا دل آج یہ کر رہا ہے کہ قرآن آپ پڑھ کر سنائیں. پڑھے سورہ نساء شروع کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. جب یہ آیت پر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سر کیے سن رہے ہیں. بس کرو عبداللہ, بس کرو. عبداللہ ابن مسعود سر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہا. بس کرو, اب سننے کی طاقت نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی تمام گواہ کا ذمہ دار آپ کو بنایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ ذمہ داری کا سن لینے کے بعد میں کیسے قیامت کے دن اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا, رونے لگے, زار و قطار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. ذمہ دار لوگوں کے اوپر جب احساس خالی یہ ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے سوال کرے گا تو کبھی بھی اللہ کی قسم وہ ذمہ داری نہیں لے گا, بھاگے گا. اور پورے عوام کا ذمہ دار ہم ہیں اور پورے عوام کل قیامت کے دن ہم کو پکڑے گا کہ ہم صحیح نبھا رہے یا نہیں نبھا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں میرے بھائیو. اگر کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری میں, یہ ذمہ داری امانت ہے, اور خیانت کرتا ہے تو سنیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جہنم کے اندر لے کر کے چلا جائے. کم بڑی بات نہیں ہے. لوگ عہدہ کو ایک معمولی سمجھتے ہیں اور ایک ہوا سمجھتے ہیں, ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ نہیں جب ہم تنظیم کا صدر بنیں گے لوگ ہم کو سلام کرے گا. مسجد کا جب ہم ذمہ دار بنیں گے لوگ بریانی کے لیے صدر صاحب کو بلائے گا, سیکریٹری صاحب کو بلائے گا کہ نہیں ہم یہ بات بتا رہے ہیں. مسئلہ یہی نہیں ہے کہ نہیں ہم ذمہ دار ہیں تو لوگ دعوت کھانے میں ہم کو بلائے گا. یہ بس یہ ہوا سمجھتے لوگ, یہ معمولی نہیں ہے. کیسے جہنم میں لوگ چلا جاتا. آپ کو ایک واقعہ بتاتے. غزوہ خیبر کا موقع ہے. غزوہ خیبر سن 7 ہجری, یاد رکھیے گا کتنا, سن 7 ہجری کا واقعہ ہے. نبی کا غلام ہے. کس کا غلام؟ نبی کا غلام ہے. اللہ اکبر, نبی کا غلام ہے. مال غنیمت سے جو چادر آیا ہوا تھا, چادر یہ تمام عوام کا تھا, ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا, بانٹا نہیں گیا تھا, اور غلام نبی کا ہے. کوئی یہ نہ کہے میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں تو میں کامیاب ہوں, میں نمازی ہوں تو میں کامیاب ہوں, میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کامیاب ہوں. کبھی کبھار ایک معاملات کی غلطی آپ کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے گی. ایک امانت کی خیانت آپ کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے گی. ایک تیر آتا ہے کہیں سے اور نبی کے غلام پر لگتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں. شہید ہو گئے. سنیے شہید ہو گئے. غلام کس کا؟ آقا تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے غلام کی شہادت مبارک ہو.
شہید ہو گئے. صحیح حدیث ہے یہ, شہادت مبارک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہید مت کہو. میرے بھائیوں, اتنی بڑی نیکی تھی شہادت کی نیکی. حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر آدمی شہید ہوتا ہے, اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کرتا اوپر سے. کہا شہید مبارک ہو. اللہ کے نبی نے کہا اسے شہید مت کہو. کہا کیوں اللہ کے نبی؟ کہا عوام کا, جنتا کا مال غنیمت سے جو چادر تھا, اس نے چادر کو امانت پر جو رکھا تھا, اس نے ایک چادر خیانت کر دیا ہے. ایک چادر, بس صرف ایک چادر. سنو ذمہ دار, عوام کا پیسہ اگر آپ کے پاس آئے گا, آپ اگر 1 روپے اگر ادھر ادھر کر دیے, 1 روپے اگر ادھر ادھر کر دیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جہنم میں آپ کو لے کر کے چلا جائے. اللہ کے نبی نے کہا وہ چادر اس کے لیے جہنم میں شعلہ بن کر کے انتظار کر رہی ہے. اللہ, ایک چادر کی خیانت. غلام نبی کا شہادت, شہید ہوئے ہیں لیکن خیانت کر دیا اپنی ذمہ داری سے ایک چادر کا. اگر ہم اپنی عہدوں کو صحیح طور پر نہ نبھائے, خیانت کرے, تو آپ سمجھیے کہ ہمارا اور کہاں انتظار کرے. بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. حضرت عمر بن خطاب کا میں واقعہ بیان کیا تھا, اس پر بس ایک جھلک دکھلایا تھا. ایک جھلک اور آپ کو دکھلاتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب جب خلیفہ بنائے گئے, آپ سب جان رہے ہیں دنیا سوتی تھی, یہ گھومتا تھا, لوگوں کا حال چال لینے کے لیے گھوم رہے ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا, ایک نابینا عورت تھی, بڑھیا عورت تھی, ذمہ دار ہم نے آپ کو بنایا ہے. طلحہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس بڑھیا عورت کے گھر میں صفائی کون کرتا ہے, پانی کون بھرتا ہے. اللہ اکبر. امیر المومنین میرے بھائیو عمر بن خطاب اس جیسا شخص کہاں ہے؟ کہ طاق میں لگے رہے کہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا کون ہے, کون ہے. اللہ اکبر. کیا دیکھتے ہیں کہ ڈیلی رات کو آتے ہیں شام ٹائم میں امیر المومنین. ذمہ دار کون؟ عمر بن خطاب. وہ بڑھیا عورت کے پیخانہ صاف کرتی ہے, باہر نہیں جا پاتی ہے, اور امیر المومنین اس کے گھر میں جھاڑو لگا کر کے صاف ستھرا کر کے پانی ڈال کر کے چلے جاتے ہیں. کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں. طلحہ پوچھتے بڑھیا اماں آپ کے گھر میں صفائی کون کرتا؟ کہتے بیٹا ڈیلی اسی ٹائم ایک شخص آتے ہیں اور ہر دن ہمارے گھر کے پیخانہ اور صاف صفائی کر کے چلے جاتے ہیں. کسی کو جانتے نہیں وہ کون ہے؟ طلحہ کہتے ہیں اماں وہ جانتے ہیں کون ہے, وہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے. کہا کون؟ ذمہ دار امیر المومنین گھر کا پوچھا لگا کر کے جا رہے. اللہ اکبر. یہ امیر المومنین, یہ ذمہ دار تھے میرے بھائی. یہ لوگ تھے جب ان کو ذمہ داری دی جاتی تھی تو یہ اہل کو دیکھتے تھے. اسی لیے یاد رکھیں مسلم حکمراں کی ذمہ داری یہ ہے, ذمہ داری یہ ہے. آپ کو ایک بات بتائیں کہ اگر آپ تنظیم کے کوئی بھی صدر یا سیکریٹری بنتے, آپ کے پاس کیس تو ضرور آئے گا. حل کیسے کریں گے آپ؟ حل کیسے کریں گے آپ کو حل کیسے کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ, ہے کہ نہیں؟ منہ دیکھنا نہیں ہے. ابھی تو میرے بھائیوں برا نہ مانے, ایک بات آپ کو اشارہ کر دیں, ابھی تو ایسا ہو گیا ہے کہ یہ دیکھیے جو تنظیم ہماری بن رہی ہے انجمن اسلامیہ, یہ جو الیکشن ہو رہا ہے کہ اب ہم اپنے لوگوں کا الیکشن ہے, ہم میاں بھائی کا الیکشن ہے. اب اس میں سے بہت لوگوں کا آپسی رنجش پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ آپسی اختلاف پیدا ہو گیا. بھائی آپ کا جس کو جچتا ہو, جس کا اہل ہے, آپ کا جو سپورٹ جس کو کرنا چاہتے وہ اس کا کرے گا. یہ سب میں آپسی اختلاف نہ کریں, آپسی دشمنی پیدا نہ کریں. آدمی جو جس کو ووٹ کرے وہ اس کا حق ہے, وہ اس کو کرے, لیکن اس کی وجہ سے نہیں آپ مجھے کیوں نہیں سپورٹ کر رہے, آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے, اس کی وجہ سے آپ کوئی رنجش, دشمنی, اختلاف نہ پیدا کریں. یہ صحیح نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سعید بن عامر کو ہمس کا گورنر بنایا تھا, جانتے گئے تھے دیکھنے کے لیے تو سوال کیا تھا. دیکھیے یہ لوگ ذمہ دار کیسے تھے, تھوڑا جھلک دکھلا دیتے. جب گئے تو وہاں کے لوگوں نے اس کا شکایت کیا کہ امیر المومنین یہ گھر سے دیر سے نکلتا, پہلی شکایت. دوسرا یہ ہے کہ امیر المومنین یہ رات کو کبھی دروازہ نہیں کھولتا. تیسرا امیر المومنین مہینے میں ایک دن یہ کبھی نکلتا نہیں ہے. سنیے میرے بھائیوں, یہ ذمہ دار تھے, یہ ذمہ دار تھے. جب ذمہ داری ملتی تھی تو یہ لوگ غریب ہو جاتے تھے, ان کا پراپرٹی بڑھتا نہیں تھا. یہاں تو جب اعلان کر دیا اتنے لاکھ کا تو سب کود پڑے ہیں, وہ لوگ لینے کے لیے ڈرتا تھا. امیر المومنین نے جب ایک تھیلا بھیج دیا ان کو پیسہ, کہا انا للہ. بیوی کہتی کیا ہوا, سب کچھ خیریت ہے؟ امیر المومنین انتقال ہو گئے کا. کہا نہیں انتقال نہیں ہوا, اس سے بڑا فتنہ ایک جھولا پیسہ گھر میں آ گیا ہے, یہ فتنہ لگ رہا, میں کیا کروں. امیر المومنین
کو کہا کہ یہ فتنہ جو آیا، بیوی کہتی سب غریبوں میں تقسیم کر دو۔ میرے بھائیوں ڈرتے تھے وہ لوگ پیسہ لینے سے۔ کہا کیا بات ہے جو شکایت ہے؟ کہا امیر المومنین بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے، میں بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، کھلواتا ہوں، تب میں نکلتا ہوں، یہ پہلی شکایت۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ میں رات کو نہیں نکالتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں دن کو ان لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اپنا وقف کر دیا، رات کو میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، مہینے کا ایک دن نہیں نکلتا ہوں امیر المومنین۔ مسئلہ یہ کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، میں ایک دن دھوتا ہوں، جب سوکھتا ہے تب میں گھر سے نکلتا ہوں، میرے پاس 2 کپڑے بھی نہیں ہیں۔ یہ ذمہ دار ہمس کے گورنر تھے جو امیر المومنین بھیجا تھا، یہ تھے ان لوگوں کی حالت میرے بھائیوں، پراپرٹی نہیں بڑھتا تھا۔ اللہ سے دعا کریں بار الہ ہم تماموں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں جو بھی ہم نے بتایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔